نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الرسول الأمين كل دين جر منفعة فهو ربا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، بیٹوں، ماؤں، بہنوں اور میری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے توسط سے میں اجالا، چاندنی، امید اسلامک چینل سے آپ کی خدمت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سود کی تشریح اور توضیح پیش کر رہا ہوں۔ سود کا عنوان، سود کا موضوع بڑا طویل موضوع ہے، بڑی طویل گفتگو کا طالب عنوان ہے اور علمی بحث ہے، لیکن آسانی کے ساتھ مختصر لفظوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع فرمان کے ذریعے سود کی اقسام میں سے ایک بہت بڑی قسم بیان فرمائی ہے جو ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ بینکوں کے معاملات بھی اسی پر چل رہے ہیں اور عام عوامی حلقوں میں بھی اس غلط سسٹم پر، اس حرام خوری پر سود کا بیہودہ نظام سرگرم عمل ہے۔ تجارتی حلقوں میں بھی اس سودی شکل نے، اس سود کے ناسور نے، اس سود کی بیماری نے، اس حرص و لالچ نے جگہ پکڑ لی ہے اور امیر ترین ہو رہا ہے اور غریب ترین ہو رہا ہے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے۔ یہ ارشاد بینکوں کے سود کی بھی وضاحت کرتا ہے، تجارتی حلقوں کی تجارت میں کار فرما سود کی بھی تشریح کرتا ہے اور عوامی حلقوں میں جو سود چل رہا ہے اس کی بھی تشریح کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو لوگو، کل دین، ہر قرضہ، ہر ادار، جرہ، جو وصولی کے وقت حاصل کرے، کھینچ لائے، منفعتاً، قیمت سے زیادہ، قرضے کی رقم سے زیادہ، واجب الادا اماؤنٹ سے زیادہ نفع جو قرضہ
جو ادھار لے کر واپس ہو، چیز بیچنے والا ادھار چیز بیچ کر قیمت سے زیادہ پیسے کی قیمت کی وصولی کرتا ہے، پیسے ادھار دینے والا، قرضہ دینے والا دی ہوئی رقم سے زیادہ وصولی پر واپس لیتا ہے، فَهُوَ رِبَا، تو یہ صریح سود ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، میں دوبارہ اس کی تشریح کرتا ہوں، ترجمہ کرتا ہوں۔ کل دین، ہر وہ ادھار عمل، ہر وہ قرضے کی رقم، ہر وہ ادھار سودا، جرہ جو کھینچ لائے، جو حاصل کر لائے، منفعتاً قیمت سے زیادہ، مقررہ قیمت سے زیادہ، بیچی ہوئی قیمت سے زیادہ، یا وہ رقم جو قرضہ دیا تھا اس رقم سے زیادہ وصولگی کے وقت میں، جر منفعتاً اضافی رقم نفع کی صورت میں کھینچ لائے، وصول کر لے، فَهُوَ رِبَا، تو وہ اصل قیمت سے زیادہ وصول ہونے والی رقم، اصل اماؤنٹ سے زیادہ وصول کی جانے والی رقم، فَهُوَ رِبَا، تو وہ صریح سود ہے۔ تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، بینکوں میں، تجارتی حلقوں میں، عوامی حلقوں میں یہ سود جاری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واشگاف الفاظ میں سود کو سمجھا دیا ہے، سود کی ایک قسم کو واضح کر دیا ہے کہ بینک سے لیا ہوا قرضہ جب واپس کرنا ہو تو جو اضافی رقم بینک لیتا ہے یا قرضہ لینے والا شخص اضافی رقم واپس کرتا ہے تو وہ سود ہے، وہ بیجا نفع ہے، وہ ناجائز منافع ہے۔ اور اگر کوئی تجارتی اور کاروباری مرکز، دکاندار، فیکٹری والا، کارخانے والا، منڈی والا، کوئی بھی سوداگر، کوئی بھی دکاندار، کوئی بھی کاروباری شخص، کوئی بھی تاجر اپنا سودا جس قیمت سے بیچتا ہے اور ادھار بیچتا ہے تو مقررہ نقد قیمت سے زیادہ جب ادھار کی صورت میں اضافی رقم وصول کرتا ہے خریدار سے تو وہ بھی واضح طور پر سود ہے۔ اسے اتنی ہی رقم لینی چاہیے، وصول کرنی چاہیے جس قیمت میں اس نے چیز بیچی تھی، یا نقد جو اس چیز کی قیمت تھی اس کو وصول کرنا چاہیے، اور اضافی رقم جو وہ لے رہا ہے وہ قرضے سے زیادہ نفع حاصل کر رہا ہے، ادھار دینے کی قیمت وصول کر رہا ہے تو وہ صریح سود ہے۔ اور عوامی حلقوں میں کوئی کسی کو پیسہ ادھار دے دے، 1000 ادھار دے دے
اور 1200 واپس لے، 5000 ادھار دے کر واپسی میں 6000 واپس لے، 1,00,000 ادھار دے کر واپسی میں جتنی بھی رقم اضافی وصول کرتا ہے تو وہ صریح سود ہے۔ کسی بھی قرض والی رقم یا قرض والے سودا کی اصل رقم یا اصل قیمت سے زیادہ جو بھی اماؤنٹ واپس لیا جائے، دینے والا بھی سود میں مبتلا ہے، لینے والا بھی سود دینے کی وجہ سے سود میں شریک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سودی کاروبار سے، سودی لین دین سے ہمیں بچائے اور معاشرے کو حرام خوری سے محفوظ اور بچائے، کیونکہ سود کا ادنا گناہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی سگی ماں، سگی بہن، سگی بیٹی سے فحاشی کرنے کا گناہ جتنا گناہ رکھتا ہے، جرم جتنا جرم رکھتا ہے، اور بیانک گناہ کبیرہ اور بہت ہی خطرناک برا عمل ہے سودی لین دین اور سود لینا اور سود دینا۔ اللہ تبارک و تعالی اس دلدل سے امت محمدیہ کو بچائے، مسلمانوں کو بچائے، ہر ماحول کے لوگوں کو محفوظ رکھے، اور اس دلدل سے نکلنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اگر حکومتیں اس سے بچانے اور بچنے کی کوشش نہیں کرتی تو نہ کریں۔ ہر انسان سے اللہ تبارک و تعالی اس کے اپنے عمل کے بارے میں، قول کے بارے میں، معاملے کے بارے میں اور رویے کے بارے میں، روش کے بارے میں، طور طریقے کے بارے میں اللہ پوچھے گا، تو اللہ کی پکڑ میں کوئی نہ آئے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام گناہ کبیرہ سے بچنے اور خاص طور پر سود کی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری کوشش کو اللہ تعالی کارگر کرے، اور سود کے بغیر کاروبار کرنے، لین دین کرنے اور ایک دوسرے سے معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔